میرے آقا علیہ السلام خود جلوہ گر ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا، دنیا اسلام کا نامور محدث کہتا ہے، جو دن کو حدیث شریف پڑھاتا ہے، رات کو حدیث والے مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے. وہ فرماتا ہے، کون؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی صفت ہے کیا؟ انا جلیس و من ذاکرانی، انا جلیس و من ذاکرانی، جو میرا ذکر کرتا، اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے. اب میں لفظ ڈھونڈتا ہوں، میرے پاس علم بھی نہیں ہے، لفظ بھی نہیں ہے، کیا لفظ لاؤں؟ چلیے کچھ تو کہنا ہی پڑے گا نا، کچھ تو کہنا ہی پڑے گا نا. ما لا یدرکو کلہ، لا یدرکو کلہ، سمندر کی گہرائی میں نہیں اترا جا سکتا تو ابھرتی اٹکیلی کرتی لہروں کو تو دیکھ کر انسان سکون حاصل کرتا ہے نا. میرے دوستوں بزرگوارو، اللہ کے یعنی حضور کی حدیث شریف ہے یہ قدسی. اللہ فرماتا ہے انا جلیس و من ذکرانی، میں اس شخص کے پاس بیٹھا ہوں جو میرا ذکر کر رہا ہے. ڈرتے ڈرتے ترجمہ کر گیا ہوں، اس کے سوا مجھے رستہ کوئی نہیں ملا. جلیس کہتے ہیں جو بیٹھنے میں آپ کا ساتھی ہو. اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں. آپ جاتے ہیں ڈیسک فیلو سکول میں، سکولیوں سے پوچھ رہے ہیں یہ میرا ڈیسک فیلو ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے. کلاس فیلو کون ہوتا ہے؟ جو ایک ہی کلاس میں ہو رہے. ڈیسک فیلو کون ہوتا ہے؟ جو دونوں ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھتے ہوں. بس میں کیا کہوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے. مجبوری ہے، اب اس کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو کام نہیں بنتا. اور خدا کا شکر ہے کہ دوستوں کے ذہن میں بات آ گئی. انا جلیس و من ذکرانی، یہ نقل کیا شیخ محقق نے اپنی کتاب میں. اور ذکر کرنے کے بعد فرماتے، مدارج النبوت میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ انا جلیس و من ذاکرانی، میں اس کا جلیس ہوں، اس کے ساتھ ہوں، جلوہ گر ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے رب نے محبوب کو بھی بڑا حصہ عطا فرمایا ہے، بڑا حصہ عطا فرمایا ہے. کیا حصہ عطا کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ وہیں جلوہ گر ہے، جو رسول اللہ کا ذکر کرے مصطفیٰ وہیں جلوہ گر ہیں، وہیں جلوہ گر ہیں. حضور اس کے پاس رونق افروز ہیں کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے. جی ہر کے خواہد زیستن با آبرو، ہر کے خواہد زیستن با آبرو، جو شخص زندگی آبرو کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آبرو سے گر تو خواہی زیستن با آبرو، ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او. گھٹیا مثالیں ہیں، علم جو نہیں پلے کون سی مثال لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ لیسا کا مثل ہی شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں. اور یہ میرے آقا کی بھی شان ہے، یہ حضور کی بھی شان ہے. اگر مثل اس کی نہیں تو مثال اس کی بھی نہیں ہے. جی وہ بھی بے مثال ہے، اس نے انہیں بھی بے مثال بنایا ہے. اور اہل محبت کے بقول جس نے رب کی بے مثلیت کو دیکھنا ہو وہ حسن سرکار کو دیکھ لے.
حضرات گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سرکار کا ذکر شریف ہو نا، پھر ذرا نیند کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ آپ بڑے ہی عظیم ماحول میں جلوہ گر ہیں۔ آپ کو فقیر کو اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں ادراک نہیں، ہمارے حواس مختل ہیں، ہمارے حواس محدود ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو ہماری آنکھ کہیں دوسری طرف نہ لگتی۔ بات یہ ہے آپ ایسے اونچے مقام پر جلوہ گر ہیں کہ جس مقام پر آپ پہ جو تجلیات وارد ہو رہی ہیں وہ نور خدا بھی ہے، حسن مصطفیٰ بھی ہے۔ جی اس لیے ذرا توجہ سے رہنا چاہیے تاکہ کچھ عرض تو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ، وہ جو رسول پاک کے پاس ہیں، رسول پاک کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام سنیے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ باقی امت وہ ہے کہ جب ذکر سرکار کرے تو میرے آقا ان کے پاس ہیں، اور ابو بکر وہ ہے والذین معہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ان کا ان کے ساتھ ہونا ایک مقام ہے، لیکن ابو بکر کا اکیلے حضور کے ساتھ ہونا، یہاں تو کوئی ساتھ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ساتھ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہے کتابوں میں، خدا کا شکر ہے مجھے یاد آ گئی۔ غار ثور میں پہنچے نا تو ابو بکر صدیق فرماتے مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی۔ مجھے تو اپنے ذوق کی ترجمانی سے غرض ہے، پیاس لگی نہیں ہے، پیاس لگائی گئی ہے، پیاس لگائی گئی ہے۔ رب کریم شانوں کا ظہور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عارضہ کھڑا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پیاس لگ گئی، غار شریف کے اندر ہیں، تو عرض کی میرے آقا پیاس لگی ہے۔ فرمایا ایسا کرو غار کے تھوڑا سا اندر جاؤ، تھوڑا سا اندر جاؤ، پانی ہے، پانی ہے۔ ابو بکر صدیق جب غار کے تھوڑا سا اندر گئے، الحمدللہ رب العالمین، زندگی کے حسین لمحے کہ جن لمحوں میں رب نے مجھ گناہگار کو بھی اس غار کی زیارت کا شرف بخشا۔ جی بڑے اللہ والے وہاں جاتے، کیا کہوں، خدا کی ساری خدائی وہاں جاتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جو وہاں جلوہ گر ہوئے۔ اگر مدینہ عالیہ کے بازار میں میرے آقا محو خرام ناد ہوں تو مدینہ پاک آج تک مہکتا ہے، اور اگر غار ثور میں میرے آقا جلوہ گر ہوں تو وہ غار شریف آج بھی خالی نہیں ہے، ان کی مہک آ رہی ہے۔ لیکن خدا کرے کسی کا مشام ایمان جو ہے یہ کھلا ہو۔ صدیق اکبر آگے گئے، چشمہ ابل رہا ہے، غار ثور میں چشمہ ابل رہا ہے، غار ثور میں چشمہ ابل رہا ہے۔ کیوں؟ جب چلے تھے گھر سے چلے تھے تو سرکار حضرت نے صدیق اکبر پانی کا مشکیزہ لے کر تو نہیں چلے تھے، خالی ہاتھ ہی چلے تھے، کیونکہ مخفی رکھنا مراد ہے، کافروں کو پتہ نہ چلے۔ میرے آقا جا رہے ہیں، ساتھ صدیق اکبر ہے، پانی کا مشکیزہ کوئی نہیں، چلتے رہے غار شریف تک پہنچے۔ جی اور پھر پیاس لگی تو عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، آگے چلے جاؤ۔ غار کے آگے
پانی ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں جو آگے پہنچا تو میں نے دیکھا پانی ابل رہا ہے، میں نے وہ پانی شوق سے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ نوٹ کرو، میرے آقا نے نہیں پیا، ابو بکر نے پیا۔ ابو بکر صدیق نے پیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی شوق نہیں فرمایا۔ صوفیہ فرماتے ہو پانی کا تو بہانہ ہے، یہ اس کے مصطفیٰ کی وہ لہریں ہیں جس نے ابو بکر کا سینہ معمور کر دیا تھا۔ فرماتے ایسا لذیذ پانی زندگی بھر نہ کبھی دیکھا، نہ سنا، نہ پیا۔ تسلی ہو گئی۔ میں حضور کی خدمت پہ بیٹھ گیا، فرمایا ابو بکر پتہ ہے یہ پانی کون سا ہے؟ پتہ ہے پانی کون سا ہے؟ عرض کی آقا جن کا آقا ساتھ اسے پتہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، پتہ آپ کو ہی سارے اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانے۔ فرمایا رب کریم نے ابو بکر تیرے لیے، یہ لفظ میرے ہیں یعنی ترجمانی ہو رہی ہے، تیرے لیے ایز اے اسپیشل کیس رب نے حوض کوثر کا ایک چشمہ یہاں جاری کر دیا ہے، تیرے لیے جاری کر دیا ہے حوض کوثر کا، صدیق اکبر کے لیے۔ یہ ہے ساتھی، یہ ہے ساتھی جو کسی کو ساتھی کو ملنے آئے وہ سپیشلی مشروب تیار کرتا ہے، یہ روح افزا لاؤ، یہ جام شیریں لاؤ، یہ شکنجبین لاؤ، یہ فلاں لاؤ، یہ فلاں لاؤ۔ کیا شکنجبین اور کیا جناب جام شیریں؟ میرے آقا تو کوثر کے مالک ہیں۔ گویا آرڈر دے دیا فرشتوں، باقی پھر تقسیم کریں گے، میرے اس غلام کے لیے تو لاؤ نا یہاں۔ حضرت تعالیٰ بریلوی بڑے پیار سے کہتے ہیں جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رب ہے معطی یہ ہیں، یہ وہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے احمد رضا دیکھ دیکھ کر نعت فرما رہا ہے۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور جو پھر آئے نا جوبن محبت پر تو فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے۔ اور جب ماں اکلوتے کو بھولے، جب ماں قیامت کے دن اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں،